شاہ صاحب ہم تو 2020 سے آگے نہیں بڑھے, ہم اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے. رحیم شاہ صاحب جو ہے وہ کبھی ڈنمارک, کبھی امریکہ, کبھی کہاں, ان کی بھی اپنی مصروفیت تھی. ایاز خان صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ابھی مجھے ویڈیو کے اندر بھی نظر آئے, میں معذرت خواہ, میں ان کا پہلے تذکرہ نہیں کر سکا. ایاز خان صاحب بھی روز اول سے ہمارے ساتھ تھے. ایاز خان صاحب تو آپ کے ساتھ پھر نظر آ جاتے ہیں. ہم اپنے روزگار کے چکر میں کبھی لاہور, کبھی اسلام آباد, کبھی کراچی, اس طرح سے آپ سے کنیکٹ نہیں رہے, معلومات نہیں ملتی رہی. یہ پیچھے سے 6 منزلہ بلڈنگ کہاں سے بن گئی شاہ صاحب؟ آپ تو کھانا کھلانے چلے تھے, ہم تو اس کا نام ہی ہم نے جو ہے وہ سفید پوش دسترخوان رکھا تھا. کہ دسترخوان سے وہ NGO بڑی ہوتے ہوتے 6 منزلہ بلڈنگ اور پھر 5 اسٹار بلڈنگ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ گولڈن کلر کی اس کی لابیز, گولڈن فرنیچر کے ساتھ. یہ شاہ صاحب یہ انقلاب کیسے آ گیا 3-4 سال کے اندر؟ السلام علیکم. پہلے تو بڑے دن بعد میری آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے, تو خیر گفتگو تو آپ سے چلتی رہتی ہے. تو میں نے کہا یہ ایک خفیہ, پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ اسٹارٹ کیسا ہو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا. تو میرے دوست ہیں ثاقب اور عاطف نا, یہ رو بلڈر والے, تو یہ آئے تھے جو میرے بیٹے کا انتقال ہوا, جو آپ نے سارا اس کا پورا ہاسپٹل سارا بھاگ دوڑ کی تھی. تو میں نے جب اس کو بولا, جیسے آپ نے اپنا انٹرو میں بولا کہ میں ہر ایک سے پیسے مانگتا ہوں, تو میں نے جیسے سفید پوش بولا نا, تو کہتا لالا. شاہ صاحب آپ کو یاد ہے کہ میں اور رحیم شاہ صاحب آپ کے پاس آئے تھے, میں آپ کو یہی بتاتا ہوں اس میں کیا آپ نے بلڈ پریشر ہائی کرتے ہو, لوگوں کے آگے جھولی پھیلاتے ہو, آپ تو ہمیشہ دینے والا ہاتھ رہے تھے, آپ کا تو اللہ تعالیٰ. میں نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کی ذات کے لیے مانگ رہا ہوں, میں اس کے لیے بے قدر ہو کے دیکھ لوں گا. یہ میں نے آپ کو شعر بھی پڑھایا تھا, میرے پاس لکھا ہوا ہے. تو ایک دم ثاقب اور آتے بولتے ہیں نہیں لالا ہم تو وہاں دے رہے ہیں. میں نے کہا یار وہ نہیں ہے, میں اولڈ ایج ہوم کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت اتفاق سے ان کے والد کا انتقال ہوا, تو کہتا ہے والدہ ہماری وہ بھی میری ماں کی طرح ہے, تو وہ بھی بنانا چاہتی ہے. تو انہوں نے مجھے 1000 گز کا پلاٹ دے دیا. اور مزے کی بات ہے کہ آپ کا F-16 ہے, اس کے لیے جب تک رن وے نہیں ہوگا تو جہاز بیکار ہے. تو رن وے انہوں نے پرووائڈ کیا اللہ کے فرم سے, ٹھیک ٹھاک مہنگا پلاٹ ہے, 1000 گز, اور بالکل پرائم لوکیشن کے اوپر ہے. پھر اللہ نے ہاتھ پکڑا اور کام سلسلہ چلتا گیا. پہلے تو لوگوں نے مجھے یہ تانا دیا کہ اتنا ہائی فائی کیوں بنا رہے ہو. وہ آپ کو ہی پتا ہے, جب میں نے آپ کے پروگرام میں ہی بولا تھا, وہ کل کی بات لگتی ہے بات بھائی, جب ہم نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ دکھائیں نا, 3 ونڈو پہ جا کے ذرا دکھائیں نا کس عمارت کی بات ہو رہی ہے. تو وہ اس میں پھر میں نے کہا یہ جہاں میں اپنے ماں باپ کو رکھوں گا میں ان کو وہاں رکھنا ہے. میں نے اس پہ کہا یار اتنا پھر تمہیں کوئی چندہ نہیں دے گا, جس میں ایک صاحب ہیں جو NGO چلاتے ہیں, بیچارہ بھی ہے بھی اندر. تو اس نے کہا اقبال اتنا خوبصورت بناؤ گا, پیسے نہیں دیں گے, ذرا گندا یہ ہو. میں نے کہا یار میں کوئی اور کنسیپٹ لا رہا ہوں, جیسے ہمارے ٹویوٹا کی ڈیلرشپ سے پہلے کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ شیشے کا اور ایئر کنڈیشن اور یہ چیزیں ہوں گی. آج رکشے کی ڈیلرشپ جب کوئی دیتا ہے, کوئی ڈسٹریبیوٹر, تو وہ اس کو بولتا ہے کہ شیشے کا بناؤ اس طرح کا, ایئر کنڈیشن وغیرہ. تو ایک پہلا قدم لے لیا. اور حضور پاک کا بھی ہمارے ارشاد ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو, ہم کیا کرتے ہیں, ہم گری ہوئی چیز دوسروں کو دیتے ہیں. پھر ایک دم میرے دماغ میں ہے, میرے والد والدہ کا دونوں کا انتقال ہوا, ایک 17 میں اور ایک 2020 کے اندر. تو پھر میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھ سے 2 لیے ہیں اور مجھے 204 میں لینے والا ہوں انشاءاللہ. اس میں 102 خواتین وہ مائیں میری ہوں گے, 102 باؤں کی طرح ہوں گے باپ. تو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. اور بخدا اس میں میرے ساتھ ہاؤس آف حبیب نے بہت بڑا ہاتھ کیا, انشاءاللہ فنڈ دے رہے ہیں, اور ساتھ بھی ہے پورا انڈسٹری ٹوٹا کا ہمارا, جتنے میرے ڈیلر میں نام تو نہیں. لیکن شاہ صاحب دیکھیں, جب میں آپ پھر فلیش بیک کی طرف جاتے ہیں 2020-21 میں, کہ جب ہم آپ سے جھگڑا کرتے تھے اس بات پہ کہ آپ تو کھانے کے لیے لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں, یعنی کہ 170-200 روپے کا وہ کھانے کا ایک پیکٹ ہوتا ہوگا, وہاں سے 6 منزلہ بلڈنگ تک, یہ اعتماد کیسے بنا ان تمام ڈونرز کا کہ جو آپ کے ساتھ ملے؟ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی بھی ایک خطیر سرمایہ, میں واقف ہوں تمام چیزوں سے, تمام سرمایہ کاری سے. ہوا یہ کہ جب یہ میرے دماغ میں ہے, تو میں رفیق حبیب جو ہمارے محمد علی حبیب رفیق حبیب کے فرزند ہیں, اور جو ہمارے اس وقت چیئرمین ہے, تو مجھ سے پیار بہت کرتا ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح. تو میں نے کہا کہتا ہے یار میں نے کہا مجھے چاہیے. تو ایک اماؤنٹ جو لکھا نا تھا بڑا, لیکن میں نے بھی ایک ہمارے سیاستدان پہلے فوجی پر ٹکٹا, اس نے بولا یہ پینٹ ہے, تو میں نے بھی امریکہ کی طرح ان کو بولا کہ یہ تو پینٹس ہیں. تو وہ سلسلہ چلا. پھر دے رہے ہیں لوگ ہو رہے ہیں, اور نیا کارواں بن رہا ہے. اور نام میں اتنا لمبا ہے, جس میں افروز نے تو یہ افروز ٹیکسر انہوں نے 2.5 کروڑ دیا, سلیم گوڈے نے, اس نے جو بڑے اماؤنٹ بتا رہا ہوں اس نے دیا ہے, اور شجاعت ہیں شیروانی صاحب. اور نہیں, آپ کے ٹویوٹا کی ڈیلرشپ تو میں تو خود اس گروپ کا پارٹ ہوں نا شاہ صاحب, میں خود وٹنس اس بات کا کہ آپ. لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ کہ جو میرے کو فہد بھائی کو تو پتا ہے سارا کہ جو ہمارا فنڈ آتا ہے 20-15% میرا اپنا ہوتا ہے. اور دوسرا میں آپ کو اس کیمرے میں ایک بات بتا دوں, دے کوئی نہیں سکتا ہے, یہ اللہ کی ذات ہی دلاتی, کیونکہ یہ صدقہ یا خیرات جو ہوتا ہے 70 شیطان کے جبڑے سے نکلوانا پڑتا ہے. اور آپ کو بھائیوں کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا, جو دے رہے تو بہت اچھا, جو نہیں بھی دے رہے ہو نا, آپ یہ نہ سمجھو آپ دے رہے ہو, آپ کسٹوڈین ہو.
وہاں سے لکھا ہوتا ہے تو آپ دیتے ہو. میرے یا فواد کی کسی کی طاقت نہیں ہے, کسی کی. اچھا شاہ صاحب یہاں تک ٹھیک ہے, دیکھیں کھانا تو آپ نے دن میں دیا جتنے باکس, کوئی ماشاءاللہ 1,500 لوگ پہ. اچھا کھانے کے بتا دو, عزت دار طریقے سے باکس کی شکل میں دیا جاتا ہے. ہم زمین کھانے میں تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک باکس پرووائڈ کر دیا, جو بھی بندہ تھا وہ باکس لے کر چلا گیا, یہاں تک آپ کا کام ختم ہو گیا, آپ نے کچن کلوز کیا, آپ لوگ اپنے اپنے کام سے لگ گئے. لیکن یہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ 6 منزلہ بلڈنگ کے اندر 200-250 نفوس کا وہاں رہنا, وہ بھی بزرگ جو بیمار بھی ہوں گے, جن کی طبیعتیں بھی خراب ہوں گی, جن کی اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہوں گے, جن کو ڈپریشن کے معاملات بھی ہوں گے, جو چلنے پھرنے سے معذور ہوں گے, ان سب کے لیے اتنی پریمیم کیئر ہوگی کہ جتنا وہ خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی, یا بس آپ بلڈنگ بنا کے بولیں گے اپنا اپنا خرچہ کرو بھائی. پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ بلڈنگ نہیں ہے, ایک ہوٹل ہے اور ایک گھر ہے, ٹھیک ہے. 204 بزرگوں کا میرے, اس میں کلینک بھی ہے, جم بھی ہے. میں نے دنیا کی سوائے سوئمنگ پول کی جگہ نہیں تھی, ورنہ سوئمنگ پول بھی بنایا تھا. اور میں نے انشاءاللہ اپنے آپ کو وقف کیا کہ دوپہر کے بعد میرا آدھا دن جو ہوگا میرا یہاں ان کے ساتھ ہوگا, رات تک جب تک ہوں گا. ہم نے ہاسپٹل کے پھر یہ سوچا تھا, قسمت میری اچھی ہے, اللہ ساتھ دے رہا ہے, کہ جو کوئی بزرگ بیمار ہوگا اس کو ہم سرجری کہاں کرائیں گے. تو اللہ نے کرم کیا, میرے برابر میں پلاٹ ہے, کسی نے ڈونیٹ کیا, وہاں انڈس ہاسپٹل بن رہا ہے, جو کہ انشاءاللہ 2 سے 3 سال میں بن جائے گا. اور اس کے اندر دنیا کی ہر سہولت, ایون کہ لفٹ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ دنیا کے پاکستان کے دنیا میں ایسی لفٹ نہیں ہوگی جس میں 15 لوگوں کی کیپیسٹی اور صوفہ بھی لگا ہو. وہ ویڈیو میں اگر آپ دکھا دو گے نا, میں نے کسی چیز پہ کمپرومائز کیا. میرے گھر میں شاید وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو اس کے اندر ہیں, ایک ایک چیز. پھر ہم نے جم بھی بنایا ہے, ہم نے انڈور بھی رکھا ہے. اچھا ایک دوست ہے میرے, وہ 4 ڈائلیسس مشینیں ہمیں دے رہے ہیں. ہم نے ایک ڈائلیسس سینٹر بھی بنایا ہے اس کے اندر, جو آؤٹ پیشنٹ باہر سے آئیں گے ان کا کریں گے. پھر ایک اور پلان ہے کہ جو بڑے ہاسپٹل ہیں اس میں بزرگ آتے ہیں جو لونلی فیل کرتے ہیں, ان کو ہوتا ہے تو ان کو ایک تھیراپی ہوتی ہے, تو ان سے ہم کانٹیکٹ کریں گے کہ آپ ان کو ڈے کیئر میں ہمارے پاس پورے دن بھیجو. اور جس طرح میں شو روم بھی شروع کیا تھا. شاہ صاحب یہ کوئی آپ کا خواب تھا, یا آپ کو اچانک یہ وہ انکشاف ہوا, یا آپ کی طبیعت کے اوپر اچانک اس بات کا اثر ہوا کہ جی آپ کوئی اولڈ ایج ہاؤس بنائیں گے, یا آپ کا کوئی پرانا خواب تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ کیونکہ کھانے کے معاملے تک تو مجھے پتہ ہے کہ آپ خاموشی سے کرتے تھے, پھر اس کو جو ہے وہ NGO کی شکل مل گئی, وہ تو ایک دم بیٹھے بٹھائے چیزیں طے ہوئی تھی. گھر کا بھی میں ایسا ہے کہ قدرتی میرے کو لگتا ہے اترا کچھ, اور ایک تو میرے والد کا انتقال ہوا, تو میں نے والد اور والدہ کو اپنے بالکل یہ جیسے ہتھیلی کا چھالا ہوتا ہے نا اس طرح رکھا تھا. تو ایک 2 جاننے والوں کو میں نے دیکھا جو والدین کو, کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک تھا میری جاننے, آپ کے ہمارے بچے اچھی جگہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ بچے وہ بھی پڑھتے ہیں جو اسکول سے نکلتے ہیں تو الگ الگ فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو ایک نے کہا میرے ماں باپ سے, میری بہو سے, ان کے جو ماں باپ کی بہو ہے, جو بھی بیٹے کی جو بیوی ہے, اس سے تنگ ہے, ان کو گھر سے نکالنے کے چکر میں, تو اپنے ابو سے پوچھے کہ کب بن رہا ہے تاکہ میں اپنے والدین کو وہاں لے آؤں. دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو غریبوں کے لیے رکھا ہے, تو کچھ امیر کا کر رہے تھے نا, ایک نے بولا کہ میں اپنے والدین کو, تو میں نے اس کو بولا کہ امیروں کو میں مہنگا پڑوں گا, وہ مجھے نہیں خرید سکیں گے. یعنی کہ امیروں کو مہنگا پڑنے سے مراد کیا ہے شاہ جی؟ اگر جو ہے وہ جب سمجھ لیں گے اگر 5 سٹار ہوٹل کوئی پیسے والا آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا چاہے, میں تو کہتا ہوں اگر پیسے والا چھوڑ کے جاتا ہے تو پہلے تو چھوڑنا نہیں چاہیے والدین کو چھوڑنے کا. میں تو حیران ہوں کہ کیسے چھوڑتے ہیں, لیکن ہمارا ٹارگیٹ غریب غربا کا ہے. میں وہ چاہ رہا ہوں کہ وہ مرنا تو مجھے بھی سب نے, میرا جوان بیٹا مرا ہے, لیکن مرنے سے پہلے وہ دیکھیں فواد بھائی کہ یار یہ کوئی زندگی تھی, میں کیا جی رہا تھا. میں نے ان کو خواب دینے, ایون کہ ماس جی والے ہیں وہ میرے کو برانڈیڈ کپڑے میں پہنائیں گے ہم لوگ, اور ہر چیز کے لیے ہمارے ساتھ. 11 کے سلون میں نے ایک پورا ان کا بیوٹی پارلر بنایا, سب کچھ ہم سب کر رہے ہیں. اور جو اصل جگہ ہے وہ ہے ہمارا ڈائننگ ہال, وہ 200 لوگوں کا ہے. اور جیسے آپ کبھی باہر ملک میں, یا ہمارے ملک میں بھی ہے, دی پاکستانی ہے شیریٹن کے اندر جو بیون پیگ ہے, جب وہ کھانا بن رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے, تو ہمارے بزرگ دیکھ رہے ہوں, میں وہ بتا رہا ہوں, میرے یہ دیکھیں, میں جھوٹ میں روز جاتا ہوں, روز کچھ اور ہوتا ہے. اب بچے وہاں آتے ہیں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں وہاں پہ, وہ جگہ ایسی دیکھ کے نا خوبصورتی کا, تو یقین مانیں کہ میں خود وہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا کہ, اور یہ 204 ایسے لوگ ہوں گے کہ سب آگے ملیں گے. اور ابھی کھلا نہیں ہے, لوگوں میں فون آتے ہیں کہ ہم افطار لانا چاہ رہے ہیں نا, تو میں نے کہا ابھی افطار اگلے سال سے آئے گا, کیونکہ رمضان میں ہم نہیں کر سکے. کب کھول رہے ہیں شاہ صاحب اس کو؟ انشاءاللہ یہ تو اپریل اینڈ یا مئی کے مڈ میں ہوگا, مئی کا مڈ سمجھ لیں, مئی کے مڈ میں ہوگا شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام منصوبوں. اور ایک میرا حکومت سے بھی گزارش ہے کہ اگر یہ کوئی پروگرام سن رہا ہو, ایک بار میرے ساتھ کوئی آ جائے, میئر صاحب میں جگہ دکھا دوں, مجھے کچھ جگہ ہے وہاں آپ کی ٹھیک ہے نہیں, باقی میں نے سب کر دیا ہے. اور اگر کوئی آ جاتا ہے, میں نے تو لوگوں کو بول رہا ہوں, میں نے کہا میں بلاول بھٹو صاحب کو بلاؤں گا, وہ ہوگا, اور میرے خیال سے شاید وہی اوپننگ کرے, تو یہ میرا ریکارڈ پہ رکھ لیجیے گا آپ. چلیں, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. ناظرین امید یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اگر سوسائٹی کے اندر زندہ رہیں گے تو تعمیر کا کام بھی ہوگا اور مثبت طریقے سے معاملات آگے بڑھ بھی سکیں گے.